بسم اللہ الرحمن الرحیم رسول الکریم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طلاب کرام عزیز کیسے ہیں؟ امید کرتے ہیں آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ بدایت المعارف جزء ثالث نمبر 74 شروع کر رہے ہیں، جس میں عنوان قرار دیا گیا کتاب کی عبارت عقیدتنا فی التکلیف سے لے کر اما الجاہل المقصر فی معرفت الاحکام والتکلیف تک۔ نگاہ میں شیعہ اثنا عشری عقیدہ کیا ہے؟ تکلیف شرعی کے بارے میں۔ نمبر 2، تکلیف کا معنی اور مراد کیا ہے اور اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ نمبر 3، بندے کے لیے تکلیف ثابت ہونے کے کون سے ذرائع ہیں؟ کون سے الفاظ کے ذریعے سے بندے کے اوپر تکلیف ثابت ہوتی ہے؟ اس کو بیان کیا جائے گا۔ آئیے عبارت کو ملاحظہ فرمائیں۔ کے بارے میں طلاب کرام عزیز، تکلیف یعنی وہ ذمہ داری جو شارع کی جانب سے انسان کے اوپر عائد ہوتی ہے، چاہے وہ حرام کی صورت میں ہو یا واجب کی صورت میں ہو، مباح کی صورت میں ہو یا مکروہ کی صورت میں ہو یا مستحب کی صورت میں ہو۔ نعتقدو، ہمارا عقیدہ ہے کہ انہ تعالی لا یکلف عبادہ الا بعد اقامت الحجت علیہم۔ ہمارا عقیدہ یعنی ہمارا شیعہ اثنا عشری عقیدہ ہے کہ خداوند متعال اپنے بندوں کو مکلف نہیں کرتا، کوئی بھی ذمہ داری نہیں دیتا سوائے اس کے بعد کہ خداوند متعال ان کے اوپر حجت قائم کرتا ہے۔ جب حجت قائم ہو جاتی ہے تب خداوند تبارک و تعالی انہیں کسی بھی چیز کا مکلف بناتا ہے۔ ولا یکلفہم الا ما یسعہم، اور خداوند متعال تکلیف نہیں دیتا بندوں کو سوائے جس کی وہ وسعت رکھتے ہوں، طاقت رکھتے ہوں۔ وما یقدرون علیہ، اور اس چیز کی تکلیف دیتا ہے جس کے اوپر وہ قدرت رکھتے ہیں۔ وما یطیقونہ، جس کی طاقت رکھتے ہوں۔ وما یعلمون، اور جس کا علم رکھتے ہوں، اس کے بارے میں خداوند متعال بندوں کو تکلیف شرعی دیتا ہے۔ لأنہ، چونکہ شان یہ کہ من الظلم تکلیف العاجز والجاہل غیر المقصر فی التعلیم، چونکہ یہ ظلم کے زمرے میں آتا ہے کہ عاجز ناتواں شخص کو کسی بھی چیز کے بارے میں مکلف کیا جائے جس کا چیز کے بارے میں وہ قدرت ہی نہ رکھتا ہو، وسعت ہی نہ ہو، طاقت ہی اس کے پاس نہ ہو، یا ایسے بندے کو بھی تکلیف کرنا ظلم کے دائرے میں آتا ہے جس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ چیز میرے اوپر لازمی ہے، انجام دینا یا ترک کرنا ضروری ہے۔ اس بندے کو جس نے علم حاصل کرنے میں، تعلیم حاصل کرنے کے بارے میں کوتاہی بھی نہیں کی، کسی قسم کوتاہی نہیں کی، لیکن پھر بھی کسی چیز کے بارے میں اس کو مکلف کر دینا، پھر اس سے حساب و کتاب لینا، یہ ظلم کے دائرے میں ہوتا ہے۔ ظلم کے دائرے میں طلاب کرام میں عزت کیوں ہے؟ چونکہ یہ ظلم ہے کہ کسی کو بتائے بغیر اور کسی کی قدرت کے بغیر اس کے اوپر کسی چیز کی ذمہ داری ڈال دینا۔ یہاں تک مرحوم مظفر کی عبارت تھی۔ اب شارح محترم آیت اللہ محسن خرازی دامت العالی فرماتے ہیں، ولا يخفى عليك ان المصنف اشار الى بعض شرائط المکلف بفتح اللام، کہ آپ کے لیے واضح رہے، بات مخفی نہ رہے کہ مصنف نے اشارہ کیا ہے مکلف کی بعض شروط کی جانب۔ ایک طلاب کرام مکلف ہے، دوسرا مکلف ہے، مکلف خدا، مکلف انسان عاقل و بالغ، یہ، اور مکلف بھی یعنی جس چیز کے بارے میں تکلیف دی جا رہی ہے، جس چیز کے بارے میں کہنے کے بارے میں، انجام دینے کے بارے میں یا ترک کرنے کے بارے میں تکلیف آئی ہے۔ فرماتے ہیں کہ مصنف نے اشارہ کیا ہے مکلف کی بعض شرائط کی جانب میں۔ مکلف جو کیسا ہونا چاہیے جس کے اوپر شرعی تکلیف آ رہی، وہ یہ بعض شرائط وہ یہ من القدرت علی الفعل، کہ فعل جس کے بعد تکلیف آئی ہے اس کو انجام دینے کی قدرت رکھتا ہو یا ترک کرنے کی قدرت رکھتا ہو۔ بس فتکلیف العبد بما لا یطاق کالطیران من دون وسیلۃ لا یصدر عنہ تعالی، بس کسی بھی بندے کو مکلف بنانا، ذمہ داری دینا ایسی چیز کی جس کی وہ قدرت ہی نہ رکھتا ہو، طاقت ہی نہ رکھتا ہو، جیسا کہ اڑنا بغیر کسی وسیلے کے ذریعے سے اس کے اوپر فرض کر دیا جائے، یہ ہرگز تکلیف خداوند متعال سے صادر نہیں ہو سکتی۔
چونکہ یہ حکمت الہی کے برخلاف ہے، اسے پر نہیں دیے ہیں تو کیسے اڑے گا؟ دوسری شرط ومن امکان العلم بتکلیف، اس کے لیے ممکن ہے علم حاصل کرنا تکلیف کے بارے میں، یعنی جس کے بارے میں تکلیف دی گئی ہے اس کو اس کے لیے جاننا ممکن ہو۔ 3 او قیام الحجت علیہ، یا اس کے اوپر حجت قائم کرنا، دلیل قائم کرنا ممکن ہو۔ وَأَمَّا مَا لَا سَبِيلَ لَهُ إِلَى الْعِلْمِ بِهِ مِن دُونِ حَرَجٍ أَوْ مَشَقَّةٍ، لیکن وہ تکلیف جس کے لیے مکلف کے پاس کوئی راستہ نہیں اس کے تکلیف کے بارے میں علم حاصل کرنا بغیر کسی حرج اور مشقت کے بارے میں، او لا تقوم الحجت علیہ، یا اس کے اوپر حجت الہی قائم ہی نہیں ہوئی، تو فلا یصدر، یہ اما مالا کا جواب ہے، فلا یصدر تکلیف به عنہ تعالی اذن، یہ بھی اس قسم کی تکلیف بھی خدا متعال سے ہرگز صادر نہیں ہوگی۔ کیوں؟ کل ذالک نفی الظلم عنہ، چونکہ تمام چیزیں ظلم کی نفی کرتی ہیں خدا متعال سے۔ فإن تکلیف بدون قدرت، بس جس چیز کے بارے میں بندہ قدرت نہیں رکھتا خدا کا، اسی کے بارے میں ہی بندے کو مکلف بناتا ہے، ایک۔ اور مع الجہل بھی جہلا قصوریا، یا خدا متعال ایک ایسی چیز کے بارے میں بندے کو مکلف بناتا ہے، تکلیف دیتا ہے جس کے بارے میں اسے پتہ ہی نہیں ہے، وہ بھی جہل رکھتا ہے، جہل قصوری، یعنی اس تک وہ اس تکلیف کے بارے میں علم ہی نہیں پہنچا، تو یہ فإن تکلیف ظلم، یہ اس قسم کی تکلیف بغیر قدرت کے بغیر علم کے ظلم ہے۔ وظلم لا یصدر عنہ، ظلم خدا سے صادر نہیں ہوتا۔ لما، کیوں صادر نہیں ہوتا؟ لما تقدم، چونکہ عدل الہی کی بحث گزر گئی کہ من انہ لا یفعل القبیح ولا یترک الحسنہ، خدا ہرگز اچھے فعل کو، اچھی چیز کو انجام دیتا ہے اور برے فعل کو، بری چیز کو ترک کر دیتا ہے۔ ثم ان المراد من قولی، اس کے بعد مصنف کی شارح محترم فرماتے مراد مصنف یہ جو فرمایا وما یعلمون، اس سے مراد یہ ہے کہ وہ ما یمکن ان یحصل له العلم، مکلف کے لیے جس چیز کا علم حاصل کرنا ممکن ہو اس کے بارے میں اس کو تکلیف دی جائے گی۔ وَإِلَّا، اور اس علم حاصل کرنا ممکن نہ ہو تو فتکلیف تعلیق و تکلیف العلم بھی لا یخلو ان اشکال، تو تکلیف کو موقوف کرنا اس بات پر کہ جب اس سے تکلیف کا علم ہو، یہ اشکال سے خالی نہیں ہے۔ کما قرر فی محلی، جیسے کہ علم اصول میں جو اس کا مقام محل ہے تکلیف کے بارے میں بیان کیا گیا ہے، یعنی اشکال یہ ہے کہ کوئی بھی مکلف تکلیف واقعی سے خالی نہیں ہوتا، اس کے بعد تکلیف ٹھیک ہے، پھر اسے علم ہو یا نہ ہو، ہاں منجز اس وقت ہوتی جب اسے علم ہو، الا اللہم الا یرید، سوائے یہ اس کے کہ مصنف یہ ارادہ رکھتا ہو کہ انہ لا یتنجز التکلیف فی حقہ، کہ جاہل مکلف کے بارے میں جاہل تکلیف کے بارے میں، جو کہ جاہل مکلف ہے اس کے بعد تکلیف حتمی نہیں ہوتی، حتمیت پیدا نہیں کرتی۔ ولا یستحق العقوبۃ علی مخالفت تکلیف، اور حق بھی نہیں رکھتا کہ اسے سزا دی جائے جب اگر تکلیف کی مخالفت ورزی کرتا ہے، الا بمقدار علم الذی علم به، سوائے اس علم کی مقدار کے ساتھ جتنا اس تکلیف کے بارے میں وہ جانتا ہے۔ واما ما زاد عنہ، لیکن اس سے زیادہ والی مقدار کے بارے میں جس کے بارے میں اسے پتہ ہی نہیں ہے، علم نے فلا تنجیزہ، تکلیف نہ منجز ہوتی ہے یا نہ حتمی ہوتی ہے، ولا عقوبۃ علیہ بنسبت الیہ، نہ ہی جس چیز کے بارے میں جتنا اس کی جہالت اور عدم علمی ہے اس کے بارے میں وہ سزا کا بھی حقدار نہیں ہے۔ کما صرح به المصنف اصول الفقہ ہے، جیسے کہ اسی بات کی وضاحت کی مصنف نے اصول فقہ مظفر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 88 پہ۔ ثم ان المصنف لم یذکر بقیت شرائط العامۃ المکلف، شارح محترم فرماتے ہیں کہ مصنف نے باقی بھی دیگر عمومی شرائط ہیں مکلف کے لیے، یعنی تمام مکلفین کے لیے باقی بھی شرائط ہیں قدرت و علم کے علاوہ، ان کو بیان نہیں کیا۔ وہ کیا ہیں؟ من البلوغ والعقل، تکلیف شرعی اس پر آتی ہے جو بالغ ہو اور عاقل ہو۔ کما لم یذکر شرائط نفس تکلیف، جس طریقے سے یہ تو مکلف کی شرائط تھی، جس طرح کہ مصنف نے خود تکلیف کی شرائط کو بھی بیان نہیں کیا۔ وہ شرائط یہ ہیں من انتفاع المفسدۃ فی، تکلیف دینے میں کوئی مفسدہ نہ ہو، دوسرا وہ تقدم ہی اعلی وقت الفعل، اور تکلیف جو دی جا رہی ہے وہ انجام دینے کے وقت سے قبل ہو، ایسا نہ ہو کہ انجام دینے کا وقت اور مکلف بنانے کا وقت ایک ہی ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ نعم سیاتی فی الثامن عقید فی احکام الدین، اس بحث میں آ رہا ہے کہ
آئے گا بعض شرائط تکلیف، شرائط تکلیف کی بعض شروط کو بیان کیا جائے گا، جیسا کہ مثالیں اب کچھ دیتے ہیں۔ کلزوم کون مطابق لما فی الافعال من المصالح والمفاسد، جس کے لازمی ہے کہ وہ تکلیف مطابق ہے اس چیز کے ساتھ جو افعال کے اندر پائے جاتے ہیں مصلحت و مفسدہ۔ وَأَيْضًا نیز لم یذکر شرائط المکلف بکسر اللام، یعنی شارع یعنی خدا جو تکلیف دے رہا ہے اس کی شرائط کو بھی ذکر نہیں، وہ کیسا ہونا چاہیے، وہ یہ کہ شرائط یہ ہیں، شرائط مکلف من لزوم کون عالما بصفات الفعل، کہ صفات فعل سے وہ آگاہی رکھتا ہو، لازمی ہے کہ وہ فعل من کون حسن ہو، کبھی ان کے وہ فعل اچھا ہے یا برا ہے، اس میں مکلف کا فائدہ ہے نقصان ہے۔ ومن لزوم، یہ دوسری مثال، دوسری شرط، ومن لزوم کون قادر ایصال الاجر لائق للعاملین، دوسرے کہ لازمی ہو کہ مکلف کون ہی مکلف قدرت رکھتا ہو اس بات پر کہ وہ اجر دے سکے، جس اجر کی اہلیت رکھتا ہے، لیاقت رکھتا ہے وہ شخص جو تکلیف کو انجام دے رہا ہے، یعنی مکلف کے پاس اتنی طاقت ہو کہ اس کو ثواب و اجر دے سکے، وغیرہ ذالک، اس کے علاوہ دیگر شرائط مکلف بھی ہیں، کما لم یذکر شرائط المکلف بھی، جس طرح کہ مصنف مکلف بھی کی شرائط کو بیان نہیں کیا، یعنی جس چیز کے بارے میں تکلیف دی جا رہی ہے وہ یہ ہے من کون ممکن، کہ وہ اس کا انجام دینا ممکن ہو، اور مشتمل المصالح ہے اب المفاسد ہے، یا وہ تکلیف مشتمل المصالح مفاسد کے اوپر، لعل کل ذلك لوضوح بعضها ولعدم دخل البعض الاخر في البحث، یہ اس لیے بیان نہیں کیا تمام شرائط مکلف کو یا شرائط مکلف کو یا شرائط مکلف بھی کو، اس لیے چونکہ واضح تھی، ان میں سے بعض واضح ہیں، ایک اس وجہ سے واضح ہونے کی وجہ سے، اور دوسرے بعض کے اندر داخل ہیں، بعض وہ یہ کہ من انہ، وہ ان میں سے بعض ایسی ہیں جو داخل ہیں بحث میں، کون سی بحث میں، وہ یہ کہ من انہ لا یفعل القبیح ولا یترک الحسن، یعنی حسن و قبح کی بحث میں داخل ہیں، اس لیے بیان نہیں کیا، اور حسن و قبح بحث ہم بیان کر کے آئے ہیں کمال اکفا، جس طرح بات واضح ہے۔ ثم ان تکلیف سمیا تکلیفا، اب یہاں سے طلاب کرام عزیز تکلیف کی وجہ تسمیہ بیان کرتے ہیں کہ تکلیف کو تکلیف کیوں کہا گیا ہے۔ پر تکلیف کا نام تکلیف رکھا گیا ہے ایک بلحاظ احداث الکلفت، چونکہ اس کے اندر تکلیف ایجاد ہوتی ہے اس لحاظ سے، وایقاع المکلف فیہا، اور مکلف پڑ جاتا ہے تکلیف میں، ولعل شاید لذا عرف العلامۃ حلی، تعریف بیان کی علامہ حلی نے اس کی بانہ تکلیف بعث من یجب طاعته علی ما فیہ مشقۃ، کہ شوق دلانا ہے اس شخص کا، اس ذات کا جس کے اطاعت واجب ہے، بعث یعنی فعل کے بارے میں تحریک کرنا ہے، ابھارنا ہے اس شخص کا جس کی اطاعت واجب ہے، اس فعل کے بارے میں جس میں مشقت و تکلیف ہو، تکلیف کو تکلیف اس لیے کہا گیا ہے علامہ حلی کی نظر میں۔ ومن المعلوم، بدیہی سی بات کہ ان مرادہ من المشقت لیس الاسر الذی یوجب نفی الحکم، مراد مصنف مشقت سے ہرگز یہ مراد نہیں ہے کہ مراد علامہ حلی مشقت سے وہ عسر مراد نہیں ہے جس میں حکم کی نفی ہو جاتی ہے، یعنی جس عسر کے ہوتے ہوئے حکم نہیں آتا، بل ہوا ما یوجب الزحمت ویحتاج فعلہ الی المعونۃ، بلکہ ادھر معونت مشقت سے مراد ایسی تکلیف، ایسا عسر جو تکلیف کا باعث بنے، اور اس تکلیف کو انجام دینا انسان کی توانائی خرچ کرنے کی ضرورت پڑے، وکیف کان، جس طرح بھی فقد احتراز بقید المشقت اما لا مشقت فی، مصنف نے پرہیز کیا ہے، بچے ہیں مصنف مشقت کی کیسے، اس تکلیف سے جس میں مشقت نہ ہو، عقل المستلزات ہے، جس طرح کے لذت والی چیزوں کو کھانا، وظاہر من کلام مصنف کے کلام سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ انہ جعل الکلفۃ فی متعلق تکلیف ہے، کہ مصنف نے جو کلفت مشقت کو قرار دیا ہے تکلیف کے متعلق میں مکلف بھی میں، ولذا اسی وجہ سے احتراز عن مثل عقل المتلذات ہے، مصنف نے پرہیز کیا ہے لذت والی چیزوں کو کھانے سے۔ واما ان ارید من الکلفت هو جعل المکلف بقید تکلیف ہے، اور اگر ارادہ کیا جائے کلفت سے، تکلیف سے، کہ مکلف کو قرار دینا ہے قید تکلیف میں، یہ ایسا ہے تو فلا یلزم یکون فی متعلقہ مشقت،
تو متعلق تکلیف میں کوئی مشقت لازم نہیں آتی. بل فی مثل المذکور، یہ عقل مستلزات والی مثال میں ایزن یحدث الکلفت، یحدث الکلفت تکلیف ایجاد ہوتی ہے اس طرح کہ بسیرورتی مقیدن بفعلہ، کہ مکلف ہو جاتا ہے مقید اس تکلیف کو انجام دینے سے، مانو فی فسحۃ قبل تکلیف ہے، دراصل کہ مکلف آزاد تھا تکلیف انجام دینے سے پہلے بنسبت اللہ ترک عقل المستلزات ہے، لذت والی چیزوں کو ترک کرنے کی بنسبت. ففہم، آپ اس کو سمجھیں اور غور و فکر کریں. اس کے بعد فرماتے ہیں ثم ان تکلیف من العناوین المنتزعۃ من صیغۃ امر ما شابہ، تکلیف جو پیدا ہوتی ہے وہ ان عناوین میں سے ہوتی ہے جو انتزاع کیے جاتے ہیں عنوان صیغہ امر سے یا صیغہ امر کی مانند دوسرے جو صیغے اذا سیقت، جب ان صیغوں کو لایا جائے لاجل البعث، مکلف کو تحریک دلانے کے لیے، لا لداعی الاخر، نہ کہ دوسرے اسباب و انگیزہ جات کے لیے. قال المحقق الاسفانی، محقق اسفانی فرماتے ہیں ان صیغۃ وما شابہ، صیغہ امر اس کے مانند اذا سیغت لاجل البعث و تحریک، جب انہیں مکلف کو تحریک دلانے کے لیے لایا جائے تو ینتظم منها عناوین مختلفۃ، تو اس صیغے سے مختلف عناوین پیدا ہوتے ہیں. کل منها باعتبار خاص، ہر عنوان اپنے لحاظ سے کسی خاص جہت کے لحاظ سے ہے. واللحاظ مخصوص، لحاظ مخصوص، واللحاظ مخصوص، مخصوص لحاظ کے لحاظ سے ہے. فالبعث باللحاظ، بس بعث جو ہوتا ہے اس لحاظ سے کہ انه یوجہ بقول نحو المقصود ہے، کہ وہ متوجہ کرتا ہے مکلف کو اپنے قول کے ذریعے سے اس چیز کی جانب جس کا قصد کیا گیا ہے، مقصود کی جانب. تحریک اگر کہا جاتا ہے تو بلحاظ تسبیب صیغت ہے، اس لحاظ سے ہے کہ صیغہ سبب بنتا ہے، مثلا حرکت نحو المراد، صیغہ سبب بنتا ہے کہ مکلف کو حرکت دی جائے مراد کی جانب، مقصود کی جانب. والایجاب لحاظ اثبات المقصود علیہ، اور ایجاب اگر کہا جاتا ہے تو اس لحاظ سے کہ مقصود کو ثابت کیا جاتا ہے اس مکلف کے اوپر. والالزام بلحاظ جعلہ لازم قرینا بحیث لا ينفك عنہ، الزام اس لیے تکلیف کو کہا جاتا ہے اس لحاظ سے کہ وہ تکلیف لازمی قرار دی جاتی ہے، متصل ہوتی ہے مکلف کے ساتھ اس طرح کہ وہ اسے جدا نہیں ہو سکتی. وتکلیف بلحاظ احداث الکلفت وایقاع فیہا، اور تکلیف اس لحاظ سے ہے کہ اس میں تکلیف ایجاد ہوتی ہے اور مکلف کو ڈال دیتی ہے اس میں تکلیف میں. والحکم بلحاظ اتقان المطلوب، حکم اس لحاظ سے کہا جاتا ہے کہ مطلوب مضبوط ہو جاتا ہے. والطلب بلحاظ ارادت القلبیت، طلب جو ہے صیغہ امر کے اندر جو وہ ارادے قلبیہ کے ذریعے سے ہے. او الکشف عنہا حقیقتاً او انشاءً، یا پھر اس ارادے قلبیہ کے جو کشف حقیقی ہوتا ہے یا انشائی ہوتا ہے. وعنوان الامر بلحاظ کون البعث من العالی، امر کا عنوان تحریک کے لیے کسی فعل کے اوپر وادار کرنے کے لیے عالی کی جانب سے، یعنی بلند مرتبے والا ادنا مرتبے والے کو جب امر کرتا ہے، جب اسے طلب کرتا ہے تو اسی سے وجوب سمجھ میں آتا ہے. نہایت الدرایہ جلد نمبر 1 صفحہ 151. کیف کان، بس بہرحال جس طریقے سے بھی ہو وجہ تسمیہ تکلیف کی کوئی بھی مراد لی جائے، فالمبحوث عنہ حقیقتاً فی المقام، وہ چیز جو حقیقت میں یہاں پر قابل بحث ہے وہ یہ وہ افعل ولا تفعل، یہ دو صیغے افعل لا تفعل، انجام دے نہ انجام دے. اللذین سیکا، یہ وہ دو صیغے ہیں جنہیں لایا جاتا ہے لاجل البعث، کسی فعل کے اوپر وادار کرنے کے لیے، فعل کی جانب تحریک کرنے کے لیے، یہ افعل کے اندر پایا جاتا ہے. اب زجریہ کسی سے منع کرنے کے لیے، روکنے کے لیے لا تفعل کے اندر. وانتزع منہما عنوان التکلیف، ان دونوں سے افعل و لا تفعل سے عنوان تکلیف آتا ہے. افعل سے واجبات کا عنوان نکلتا ہے، لا تفعل سے محرمات کا، محرمات میں پرہیز کی جاتی ہے، رکنا واجب ہے، ان سے پیچھے ہٹنا واجب ہے، جبکہ افعل میں واجبات میں ان کو انجام دینا واجب ہے. تو اللہ کرام آج کا درس اپنے اختتام کو پہنچا. اگر ہم سوال دینا چاہتے، سوال نمبر 1 یہ بنے گا کہ مصنف نے اپنی عبارت میں متن میں شرائط مکلف کون سی بیان کی ان کو اختصار کے ساتھ بیان کریں. نمبر 2 شارح محترم نے مکلف بھی کی اور مکلف کی کون سی شرائط بیان کی ہیں ان کو بھی اختصار کے ساتھ بیان کریں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.